اللہ کی شان دیکھیں آپ، بیان کون کراتا ہے؟ میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ طلباء زیادہ ہوں گے، اور اپنی نیت سے حضرت مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم دیوبند، اور خلیفہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا صدیق باندہ والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں طلباء کے لیے اور ہمارے لیے جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ یہ ابھی اب 5 منٹ باقی، اب یاد آ رہا ہے، وہ حاصل کرو نا جو بیان ہوا ہے۔ بس کبھی شیخ کی زندہ ہے یا مر گیا یہ بھی نہیں پوچھتے، شیخ سے تعلق ہے بھائی، کبھی شیخ سے پوچھتے نہیں صحت ٹھیک ہے، اب کوئی حکم ہمارے لائق، ہم کیا حکم دیں گے؟ ہم دعاؤں کا کہیں گے، بس ہم کیوں حکم دینے لگے بھائی؟ اللہ آپ کو اور دولت دے، اللہ اور آپ پر مہربانی فرمائے۔ آرا چلتا ہے، آرا جی آرا چلتا ہے، خاص کر قریب والے۔ قریب تو وہ ہے اللہ کے نزدیک جو عمل کرتا ہے، شیخ کے نزدیک بھی قریب وہ ہے جو عمل والا ہے، لیکن جن کے گھر قریب ہیں، اتنا قریب کہ 4 قدم پر آدمی پہنچ جائے، مہینے گزر جاتے ہیں، نہ خط نہ ذکر نہ تلاوت۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی نہیں بتاؤں گا، اس کی وجہ کیا ہے خود سوچ لے، وجہ کیا ہے؟ کیوں مجھے شیخ منوس نظر آتے ہیں؟ کیوں میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کیوں میں اس کے مجلس میں نہیں بیٹھتا ہوں؟ کیوں گھر میں جب وہ دین کی بات روز کرتا ہے میں کیوں نہیں بیٹھتا ہوں؟ انگریزی پڑھائیاں زبان پر ہے کہ مجھے عالم بننا ہے، اللہ والا، دل کے اندر ہے مجھے پی ایچ ڈی کرنی ہے، میں نے کاروبار کرنے ہیں، چاہے مر جائے تو مر جائے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہم سے پوچھو ابھی 10 دن کے اندر جوان لڑکیاں، جوان نوجوانوں کی موت ہوئی ہے، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کا نہیں دیکھتے کہ کیا عمل تھا، آج اللہ نے ان کی عزتیں کتنی دی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں پاتا، دل میں بھی نہیں آتا، یہ ایک اصلاح کی فکر نہیں، اسی طرح گناہوں میں مر جائیں۔ بھائی موبائل میں پھنسے ہوئے ہو کوئی بات نہیں، ہم ناراض نہیں ہوں گے، ماریں گے نہیں، آپ 100 دفعہ پوچھو گے انشاءاللہ 100 دفعہ جواب دیں گے، اس لیے کہ میں تو اللہ والا نہیں ہوں، آپ اللہ والا بن جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھ پہ نظر ڈال دیں شفقت کی اور مجھے جنت میں آپ لے جائیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس رشتہ دار میں کتنے اللہ والے ہیں، کتنے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، میں بھی ڈوبا ہوا ہوں، گٹر کے ساتھ میں بھی گٹر میں گرا ہوا ہوں۔ کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں گٹر سے نکلوں، اوروں کو نکالوں؟ دل نہیں چاہتا کہ میرے صدقہ جاریہ بنائیں؟ یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں، ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں، چہرہ لباس کیسا اللہ کے پیاروں کا، اور کام اللہ سے روتے نہیں، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے، ماں باپ کی خدمت تو کرتے ہوں گے، میرا کیا واسطہ بھائی؟ لیکن شیخ کو تو کبھی دعا بھی نہیں دی نا، دیتے ہوں گے آپ، دیتے ہوں گے، ہم تھوڑی سے بدگمانی کریں گے، ذرہ تعلق نہیں۔ ایسے لوگ یہاں آئے ہیں، میں وہ کیا بتاؤں کہ کس طرح تیزی سے اڑتے چلے جا رہے ہیں، اپنے لیے رونا آ رہا ہے کہ اللہ ان کی سپیڈ کتنی ہے اور ہم وہیں دھرے کے دھرے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بعد میں شیخ کے مرنے کے بعد افسوس ہوگا، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو، ہمارے شراب درد دل پی کر، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو۔ اب روئیں گے، اب نیا شیخ کرنا ہی کرنا ہے عقل مند آدمی کو، اس سے وہ تعلق جلدی بن جائے گا، پھر روئیں گے کہ کاش پھر ہم نے شیخ کی قدر نہیں کی، کاش عمل کر لیتے، اللہ والے بن جاتے ہیں۔ شیخ ہمیں کسی کو بھیجتا امریکہ، کسی کو بھیجتا سوات، کسی کو 4 سدہ بھیجتا، چاروں طرف اللہ کی محبت کی آگ لگتی، ہم کتابیں تقسیم کرتے، ہم بیانات کرتے، ہم سے اللہ خوش ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، کچھ بھی نہیں۔ ارے دوستی تمہاری کیا ہے؟ سگا بھائی بھی ہو، قریب خون کا رشتہ بھی ہو، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست، حضرت فرماتے تھے کہ حدیث پاک کیا ہے؟ ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ گہرا دوست تو پینٹیں پہن رہا ہے، آگے پیچھے سطر نظر آ رہا ہے، پینٹ شرٹیں پہن رہا ہے، غفلت میں کیا ہو رہا ہے، ابھی اس کو کیا ہو رہا ہے تو مجھے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس پر بھی رونا پڑے گا ایک دن کہ گہرا دوست تمہارا کون ہے؟ فرمایا کہ لاکھ اپنا ہو لیکن گناہ گار زندگی گزار رہا ہے، ہمارا نہیں ہے وہ۔ محبت، ادب، اخلاق، سلام دعا، رشتہ داری ہے، دوستی اپنی جگہ پر، گہری دوستی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بھی لپیٹ لے گا، جا کے دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ اپنا عالم الگ سجائے ہیں، ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر دفتر میں، ہر فیکٹری میں، ہر جگہ اپنا عالم الگ سجائے ہیں۔ اپنا عالم سجاؤ نا اپنے گھر کے اندر، میں بھی سجاؤں نا اپنے گھر کے اندر۔ اتنا علم حاصل کر لیا، اتنے برس ہو گئے، عالم بن گئے، اور یا ابھی عالم نہیں بھی بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھتے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درد دل اور خون کو نہیں پڑھتے، دل نہیں تڑپتا؟
اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہم معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تو بیگانوں کو بھی اللہ عطا فرماتے ہیں، اس گناہ گار پر اپنی رحمت نازل فرما دیجئے اور اس کی آہو نالوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ شیخ پتھر نہیں ہوتا، جیسے ہی تنہائی ہوئی چپکے چپکے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اے اللہ، اصل میں نیک نہیں ہوں، میرے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے میرے روحانی جسمانی اولاد نیک نہیں بن رہے، مجھے نیک بنا۔ شکلیں کسی کی سامنے آ جاتی ہیں، نام سامنے آ جاتے ہیں، اے اللہ مجھے اللہ والا بنا۔ میرے پر آپ نے ستاریت کی چادر رکھی ہے اور ان کے دل میں نیک گمان ڈالا ہے۔ اے اللہ میری کشتی میں بیٹھے ہیں، اے اللہ میری کشتی کو اور ہم سب کو پار لگا دیں، ہم ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہماری قیامت تک کی ضروریات ہے اللہ اللہ والی بن جائے۔ اے اللہ حضرت والا نے جس کو اجازت دی، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے جس کو اجازت دی، محمد مظہر صاحب دامت برکاتہ نے جس کو اجازت دی، شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے جس کو اجازت دی، میں نے جس کو اجازت دی، اے اللہ ہم سب کو اجازت نہ بھی دی، اپنا وفادار بنا دے، با حیا بنا، با خدا بنا، اے اللہ اپنا وفادار بنا، شیطان نفس سے چھڑا کر اپنی محبت عطا فرما۔ ہم بیانات کرتے ہیں، عمل نہیں ہے، اے اللہ ہماری روحانی جسمانی اولاد کم نیک بنیں گے۔ اے اللہ آپ کے پاس تو آنا ہے، کیا منہ لے کر آئیں گے؟ اگر آپ نے پوچھ لیا، آپ صلی اللہ تعالی نے پوچھ لیا ہمارے لیے کیا لائے ہو، کیا جواب دیں گے؟ فکر ہو تو پھر نہ بیان کرنا تو آسان ہے۔ اپنی بہو بیٹیوں کے لیے رونا آتا ہے، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ فیشن فیشن فیشن، یہود و نصارہ کی نقل نقل نقل، کب ہمارے دل اور دماغ سے یہ چیزیں نکلیں گی؟ آپ کو کیا معلوم دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آج پہلی دفعہ زبان سے نکل رہا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھو میرے پیٹ کا حال کیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں ٹینشن ہے، اگر مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ کیا ٹینشن ہوگی؟ کہتے پھر تم لگتا ہے تم لوگوں کا غم زیادہ سر پر لیتے ہو، تو کیا کروں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میں تو اللہ والے کا غلام ہوں، کتنی بڑی تعداد میں اللہ والے فالج گرائے ان پر، برداشت نہیں ہوا نا، بلڈ پریشر بڑھ گیا، غم برداشت نہیں ہوا، فالج گر گیا، حضرت وہ فالج گرا، چند دنوں کے بعد بولنا شروع ہوئے، فرمایا مجھ پر موت آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا میرے دوست نیک نہیں بن رہے، میرا ان کا کیا ہوگا، تو اتنا غم ہوا کہ مجھے ہارٹ اٹیک کے ساتھ موت آ رہی تھی، اللہ نے فالج میں بدل دیا اس کو۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت والا 13 سال تک حیات تھے، بس بتا دیتا ہوں، حضرت مجھ سے اتنی محبت فرماتے تھے، بس تو حضرت کا محبت فرمانا اور نیک گمان رکھنا، کیا اللہ تعالیٰ کو سے کوئی باتیں چھپی ہوئی ہیں کیا؟ اللہ والے سے چھپ سکتی ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ وفاداری کا خیال ہی نہیں آتا، یہ بھی خیال نہیں آتا کہ میرا روحانی بابا یا میرا جسمانی بابا جب مر جائے گا تو ان کاموں کو سنبھالے گا کون؟ کیا ہماری اولاد نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ آپ لوگ نہیں ہیں؟ آپ لوگوں پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ جو کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ جو بیانات کے لیے جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جب دیکھیں گے شیخ تو مر گیا، کوئی ہے ہی نہیں یہاں، تو وہ بیچارے جہاں جائیں گے ان کا وہاں دل لگے گا؟ ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جہاں جہاں مناسبت ہوگی وہاں جائے گا۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، چند گھنٹوں کے بعد مولانا سہیل نے اعلان کیا کہ جس کو خط چاہیے خط لے جائیں، اپنی اپنی مناسبت کی جگہ پر جا کر اپنا تعلق جوڑیں، ایک اشارہ بھی اپنے لیے نہیں دیا، وہ بھی تو حضرت کی اجازت یافتہ ہے۔ اتنا فکر نہیں ہوتا کہ ہم نیک بنیں گے، اللہ خود دین کا کام لیں گے۔ اتنا بڑا اللہ نے ادارہ دیا جو پتہ نہیں کتنوں کے پاس نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں خانقاہ، دارالفتہ، کیسے اللہ نے انتظام کرایا، مسجد، اور اتنے دوست، جہاں بیان کے لیے جاؤ، یہاں بیان کے لیے جاؤ، ایسے ہر ایک کو تھوڑی آدمی بھیجے گا۔